استاد یہ قوموں کے ہیں معمار ہمارے، انہی سے ہیں افراد ضیاء بار ہمارے، جینے کا سلیقہ بھی ہمیں ان سے ملا ہے، احساس عمل فکر بھی انہی کی عطا ہے، انہی کی ہے تعلیم جو عرفان خدا ہے، انہی سے معطر ہوئے افکار ہمارے، استاد یہ قوموں کے ہیں معمار ہمارے۔ انسان دنیا میں کبھی بھی تنہا وقت نہیں گزارتا، وہ کئی رشتوں ناتوں کے ساتھ جڑا رہتا ہے اور ان میں سے کچھ رشتے اور تعلق خونی ہوتے ہیں جبکہ بہت سے رشتے اور تعلق روحانی، اخلاقی اور معاشرتی طور پر بنتے ہیں۔ انہی میں سے ایک رشتہ استاد کا ہے۔ آغاز چینل پر آپ جہاں بہت سی نامور شخصیات کی سوانح عمری کے بارے میں جان رہے ہیں، اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کا تعارف کروا رہے ہیں آغاز چینل کے بانی اور ہمارے بہت ہی محترم پروفیسر ڈاکٹر طٰہٰ نذیر سے۔ چینل پر موجود تمام بائیوگرافیز پروفیسر ڈاکٹر طٰہٰ نذیر کی تحقیقی اور تخلیقی کاوشیں ہیں جو ہم ویڈیوز کی صورت میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ فلسفہ افلاس کے مصنف ڈاکٹر طٰہٰ نذیر ایک ماہر استاد، معروف محقق اور بین الاقوامی دانشور ہیں جن کی کئی حوالوں سے گراں قدر خدمات ہیں۔ موصوف گزشتہ 25 سالوں سے مختلف انداز میں اپنی تدریسی، تحقیقی، تصنیفی اور پیشہ ورانہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے مختلف موضوعات پر 5 کتب تصنیف فرمائیں اور 30 سے زائد تحقیقی مقالہ جات شائع فرمائے، مگر ان کی یہ کتاب فلسفہ افلاس اپنی نوعیت کا ایک شاہکار ہے جو یقیناً ان کے اعلیٰ ادبی ذوق اور بہترین تحریری صلاحیت کی غمازی کرتا ہے۔ اردو زبان کی قلم نگاری ایک پختہ لکھاری ہونے کی شہادت دیتی ہے۔ ڈاکٹر طٰہٰ نذیر نے ابتدائی تعلیم گوجرانوالہ سے حاصل کی۔ گورنمنٹ کالج گوجرانوالہ سے 1990 میں FSc کر کے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے ادبیات میں گریجویشن مکمل کی۔ انہی دنوں وہ پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس، پنجاب پبلک لائبریری، جناح لائبریری کے علاوہ انارکلی، نیلا گنبد اور اورینٹل کالج کے مختلف علمی اور ادبی حلقوں سے وابستہ ہو گئے۔ کچھ عرصہ 7 روزہ زندگی میں کام کیا اور پھر اسی دوران MPhil کیا اور اعلیٰ تعلیم کے لیے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد تشریف لے گئے، جہاں سے انہیں اپنی تحقیق مکمل کرنے کے بعد 2010 میں PhD کی سند وصول ہوئی۔ ڈاکٹر طٰہٰ نذیر ایک بین الاقوامی شخصیت ہیں جنہوں نے زامبیا، کینیا، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور کینیڈا کے کئی سیاحتی، تعلیمی اور تفریحی دورے فرمائے۔ دنیا کی مختلف قوموں، علاقوں، زبانوں اور تہذیبوں کا عمیق مشاہدہ کیا، لوگوں کے رہن سہن، ثقافت، سیاست، تمدن اور معاشرت کا قریبی مطالعہ کیا، ہر طرح کے مزاج اور تربیت کے لوگوں سے رابطہ کیا۔ ڈاکٹر طٰہٰ نذیر کئی سیاسی، سماجی اور فلاحی تنظیموں سے وابستہ ہیں اور مختلف انداز سے انسانیت کی فلاح و بہبود میں مصروف کار ہیں۔ انہیں تقریباً تمام عصری علوم پر عبور حاصل ہے اور متفرق موضوعات پر کئی کتب کا مطالعہ فرما چکے ہیں، مختلف عنوانوں سے کئی مضامین تحریر کیے ہیں اور 2010 سے رسالہ الادویہ کے مدیر اعلیٰ کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ شعبہ تعلیم و تدریس سے وابستگی کی وجہ سے طلباء کی تعلیم و تربیت ان کی بنیادی ذمہ داری ہے، جو یقیناً اس کتاب فلسفہ افلاس کی تخلیق کی وجوہات میں سے ایک اہم وجہ ہے۔ چنانچہ اس کتاب کا اسلوب تحقیقی ہے مگر مجموعی انداز تقریری ہے، جو موجودہ حالات میں عوام الناس کے مزاج سے مطابقت رکھتا ہے، جس سے اس بات کا قوی امکان ہے کہ یہ کتاب عمومی افراد کی دلچسپی کا باعث بنے گی۔ اپنی مقبولیت کی وجہ سے لوگوں کی دولت، غربت اور منصب کے حوالے سے ان کی سوچ اور فکر میں تبدیلی کا باعث بنے گی اور معاشرے کے غریب، لاچار اور تہی دست افراد کے لیے ان کے احساسات اور جذبات میں تبدیلی کا باعث بنے گی، اور پھر دوسری طرف معاشرے کے نچلے درجے کے غریب، لاچار اور مفلس لوگوں کو زندگی کا نیا ولولہ فراہم کرنے کا سبب بنے گی۔ اور ماضی قریب یا بعید کی تاریخی اور نمایاں شخصیات کے حالات زندگی کا مطالعہ کرنے سے یقیناً وہ اپنے اندر ایک تحریکی قوت، جذباتی جرأت اور آگے بڑھنے کا حقیقی حوصلہ محسوس کریں گے۔ اپنی کتاب فلسفہ افلاس کا دیباچہ پروفیسر صاحب نے کچھ اس طرح سے تحریر کیا ہے کہ آج کے دور میں مال و اسباب اور دولت و ثروت کو انسانی زندگی میں بنیادی اہمیت دی جاتی ہے، جس سے لوگوں کی سماجی حیثیت، خاندانی وجاہت اور خونی اور نسلی پس منظر کا تعین کیا جاتا ہے۔ ذات، قوم، قبیلہ اور حسب و نسب کا شاندار انداز میں اظہار کیا جاتا ہے۔ خاندانی مناسک، اعتقادی فضیلت، سرکاری عہدہ جات اور ملازمتی درجات سے لوگوں کو جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ چنانچہ دولت، عہدہ اور خاندان کی بنیاد پر افراد کی شناخت کی جاتی ہے، جو نہ صرف غیر منطقی اور غیر اخلاقی ہے بلکہ ہمارے دین اسلام کی تعلیمات کے بھی منافی ہے۔ جہاں گورے کالے، عربی اور عجمی کو کوئی تخصیص نہیں، چنانچہ اگر میں اس تناظر میں یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، خلفائے راشدین کا طرز عمل اور صحابہ کرام کی زندگیوں کا بیان کروں تو بہت ممکن ہے کہ یہ کتاب ایک کثیر الصفحات علمی نسخہ بن جائے، جو یقیناً اپنے عنوان کے اعتبار سے علمی موضوع کا تو احاطہ کرے گی، لیکن شاید آج کی فکری و سماجی اور تعلیمی و تربیتی ترجیحات کے تناظر میں مطلوبہ فکری مقاصد پورے نہ کر سکے، جو علمی نتائج غیر مسلم مفکرین و قائدین کی زندگیوں کا
غیر جانبدارانہ تجزیہ پیش کر کے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے مذکورہ غیر مسلم علمی و سیاسی شخصیات کے حالات زندگی بتانے سے ہرگز یہ نتیجہ اخذ نہ کیا جائے کہ میں ان کی علمیت، قابلیت یا شخصیت سے مروب ہوں۔ ان کے مکروہ و مبہم علوم اور مجرمانہ و مکارانہ افعال ہمیشہ اپنی حقیقی شکل میں ہی موجود رہیں گے، اور میں نے صرف ان کی زندگیوں کے ایک مخصوص پہلو کو اجاگر کر کے دین اسلام کی عالمگیر حقانیت اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کتاب کو زمانی ترتیب سے شائع کیا جا رہا ہے، جس میں زمانہ قبل از مسیح سے گزشتہ صدی تک کی 12 منتخب شخصیات کے حالات زندگی کا احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کام کی تکمیل میں تقریباً 20 سال کا عرصہ لگا۔ 1996 کے دوران جب میں شعبہ فارمیسی جامعہ پنجاب کا طالب علم تھا، اس کام کا آغاز کیا۔ زندگی کے باقی معاملات کے ساتھ یہ شوق بھی جاری رہا۔ آخر کار گزشتہ کچھ عرصے سے اللہ نے مجھے وسیع فراغت بخشی اور میں نے کئی سارے علمی، تحقیقی اور تدریسی کام مکمل کر لیے۔ اب اگر زندگی نے وفا کی اور اللہ نے دوبارہ موقع دیا تو دولت، منصب اور نسب کی قرآن، حدیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اہمیت و حیثیت پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور ممکن ہے کہ یہ معلومات کتابی شکل کی بجائے برقی دستاویزات، تصویری نمائش، عکس بندی اور آڈیو ریکارڈنگ کی صورت میں بنائی جائے، کیونکہ ایک استاد کی حیثیت سے مجھے تقریباً 13 سال ہونے کو ہیں اور مجھے مستقبل میں تعلیم و تعلم اور درس و تدریس کے نظام میں نمایاں تبدیلیاں برپا ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اب برقی تعلیم، فاصلہ تعلیم اور مجموعی نظام تعلیم کے نئے نئے انداز اور طریقہ کار نے ادبی ذوق اور علمی شوق بھی بدل کر رکھ دیے ہیں۔ اسلامی معاشرے میں پرورش پانے والے اکثر و بیشتر افراد غربت، افلاس، سادگی، فکر، نفس کشی اور جہاد فی سبیل اللہ سے کسی نہ کسی انداز سے شناسا ہیں، جن کے بارے میں وہ اپنے مقامی مذہبی مجالس، دینی مدارس، خطبات الجمعہ اور روایتی علمی محافل میں بھی سنتے رہتے ہیں۔ قرآن و حدیث، فقہ، منطق اور تاریخ کے حوالہ جات بھی جانتے ہوں گے، مگر مغربی مفکرین اور قائدین کے حالات زندگی اس مخصوص فلسفیانہ تناظر میں شاید نہ دیکھے ہوں۔ اس لیے میں نے اپنے منتخب موضوع کے مخصوص علمی پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے ان غیر مسلم اکابرین کا سہارا لیا ہے، اور ممکن ہے کہ کچھ لوگ میری اس جسارت کو قابل تنقید بھی سمجھتے ہوں۔ پروفیسر ڈاکٹر طاہا نذیر کی لکھی ہوئی تمام کتب یقیناً ایک شاہکار ہیں۔ پروفیسر صاحب اپنی اہلیہ اور 3 بیٹوں کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ علمی دنیا میں ان کا نام اور ان کی لکھی ہوئی کتابیں یقیناً آنے والی نسلوں تک کے لیے شعور اور آگہی کا باعث ہوں گی۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو اختتام پذیر ہوئی۔ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔